ناظرین، افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ سینئر صحافی ارشد شریف کی بیوہ نے دوران عدت ہی نکاح کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی افواہیں ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے سینئر رکن سے نکاح کیا ہے، جبکہ یہ بھی نام سامنے آیا ہے کہ وہ عہدیدار سابق گورنر سندھ بھی رہے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ ساری خبریں تھیں جب یہ میری نظر سے گزری تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ بطور صحافتی طالب علم میں آپ سے ضرور اس کے اوپر گفتگو کروں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سینئر صحافی ارشد شریف کینیا میں شہید ہو گئے تھے، جس کے اوپر حکومتی اور اپوزیشن اس وقت کے رہنما ایک دوسرے کے خلاف خوب بیان بازی کرتے رہے۔ صحافتی حلقوں نے بھی اس کے اوپر مذمت کی کافی، لیکن اب جو معاملہ سامنے آیا ہے وہ بڑا ہی خوفناک اور دل کو جو ہے نا افسردہ کر دینے والا ہے۔ سیاسی اقتدار کی اگر بات کی جائے، سیاسی اقدار کی بات کی جائے تو پاکستانی سیاست کا یہ المیہ رہا ہے کہ سیاستدان ایک دوسرے کی کردار کشی، ایک دوسرے کے معاملات میں کہیں نہ کہیں سے کینہ بغضی اور ان کے جتنے بھی پروجیکٹ ہوتے تھے ان کے اوپر تنقید کرتے رہے ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ان کے فیملی معاملات میں، ان کی خواتین کے بارے میں یا ان کی پرسنل معاملات کو ڈسکلوز کیا جاتا ہو۔ یہاں پہ ایک صحافی کی بیوی کے بارے میں کچھ ایسی ہی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ کچھ ٹویٹس میری نظر سے گزری، ان کا میں حوالہ آپ کو دینا چاہوں گا۔ کہا جا رہا ہے کہ ارشد شریف کی بیوہ جویریہ صدیق، جو کہ خود ایک صحافی بھی ہیں اور پاکستان کے نامور ادارے سے اس وقت وہ کالم بھی لکھ رہی ہیں اور اپنا ان کا یوٹیوب چینل ہے جہاں سے وہ مخاطب ہوتی ہیں لوگوں سے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل سے نکاح کر لیا۔ یہ تو ان کا پرسنل معاملہ ہے، وہ نکاح کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں، لیکن ایشو یہ بنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے دوران عدت جو ہے وہ دوسرا نکاح کیا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے اس بات کی اجازت نہیں ہے، لیکن ایسی ہی ایک ایگزامپل پہلے بھی رہی ہے جس کو کوٹ کیا جا رہا ہے اور انہیں تانا بھی دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی طرز کو اپناتے ہوئے دوران عدت نکاح کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے بارے میں اور جو سابق خاتون اول ہیں بشرا بی بی، عمران خان اور بشرا بی بی کے نکاح کے بارے میں بھی یہ افواہیں اور یہ باتیں سرگرداں رہی ہیں کہ انہوں نے بھی دوران عدت ہی نکاح کیا تھا۔ کچھ لوگ اس کو بطور ثبوت بھی کہتے ہیں کہ بھی اس چیز کے ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں، لیکن فی الحال تک یہ ہم افواہیں ہی اس کو گردانتے ہیں۔ تو جویریہ صدیق کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے سابق گورنر جو سندھ ہیں عمران اسماعیل صاحب سے وہ نکاح کر لیا، جس کی انہوں نے خود تردید بھی کیا کہ ان کے جو ٹویٹ تھے انہوں نے مجھے جو ہے نا مجبور کیا کہ میں اس معاملے پہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کروں۔ سب سے پہلا وہ ٹویٹ کرتی ہیں اپنے شوہر کو یاد کرتے ہوئے کہ ارشد، تم تو کہتے تھے یہ مردوں کی جنگیں ہیں، بات عورتوں تک نہیں آئے گی، بیٹیاں بہنیں سانجھی ہوتی ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ارشد، اس ملک میں ایسا نہیں ہوتا، دیکھو بیوگی میں بھی میرے سر سے چادر کھینچ رہے ہیں، کیا یہ اسلامی ملک ہے؟ اس کے بعد وہ ایک اور ٹویٹ کرتی ہیں اور ٹویٹ کرنے والوں کو تانا دیتی ہیں، میرے شوہر کو گولی سے مار دیا، مجھے کردار کشی سے ماریں گے، یا اللہ انصاف کر۔ جس کے بعد ٹویٹر پہ ایک ٹاپ ٹرینڈ بنتا ہے جویریہ بابی بی اسٹرانگ، مطلب ان پہ تنقید کرنے والے اور ان کے حمایتی دونوں ہی آمنے سامنے ہیں اس وقت سوشل میڈیا پہ۔ ایک ہنگامہ برپا سوشل میڈیا پہ ہے،
لیکن اس دوران سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کا بھی ٹویٹ آتا ہے. وہ ٹویٹ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا. اور جو لوگ یہ افواہیں اور یہ ٹویٹ کر رہے تھے کہ جویریہ صدیق نے عمران اسماعیل سے نکاح کر لیا، انہوں نے ان کو ٹیگ کرتے ہوئے، ان کو جو ہے نا وہ ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نون لیگ کا میڈیا سیل گھٹیا اور اخلاق سے عاری مہم میں مصروف ہے. میرے اور ارشد شریف کی فیملی کے خلاف مسلسل سوشل میڈیا پر غلط اور بے بنیاد افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، جس کی میں تردید اور مذمت کرتا ہوں. ارشد شریف کی شہادت پر کیک کاٹ کر خوشی منانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا. یہاں وہ صاف اور ڈائریکٹ الفاظ میں مسلم لیگ نون پر تنقید کر رہے ہیں کہ یہ جتنا بھی معاملہ، جتنا بھی پروپیگنڈا یا جتنے بھی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں وہ مسلم لیگ نون کا میڈیا سیل پھیلا رہا ہے. ناظرین، ایک دوسرے پہ الزام تو چلتا رہے گا، لیکن جس خاتون کے بارے میں یہ سب کہا جا رہا ہے، کبھی سوچا ہے کہ اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی؟ لیکن کبھی سوچا کہ اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی؟ ہماری سیاست اخلاقیات سے عاری کیوں ہوتی جا رہی؟ یہ سوال بطور صحافتی طالب علم مجھے تشویش میں مبتلا کرتا ہے کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے اوپر کیا بیتے گی. کیا اب ایک شریف شخص کی سیاست میں کوئی جگہ نہیں؟ سیاست تو ٹھیک، کیا کوئی صحافت میں بھی اب نہیں آ سکتا؟ اب صحافیوں کے اوپر قدغن، صحافیوں کو سزائیں، ان کو جیلیں، ان کے اوپر جرم تو پہلے بھی لگتے رہے. اب ایسا کیا جرم ہو گیا ارشد شریف سے کہ اس کی بیوہ کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا؟ اور اس کے علاوہ جو میں آپ سے اپنے دل کی بات یا جو میرا نظریہ ہے اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ کہاں گئے وہ صحافی؟ کہاں گئیں وہ حکومتی تنظیمیں، وہ فلاحی تنظیمیں، وہ این جی اوز جو حقوق نسواں پہ باتیں کرتی ہیں؟ کہاں گئے وہ علمبردار صحافتی جو بڑھ چڑھ کے نعرے اور بڑے بڑے بول تو بولتے ہیں، لیکن اب جب ایک صحافی کی گھر اور فیملی پہ بات آئی تو اب وہ کہاں ہیں؟ ناظرین، اگر میں اس بات کو مان بھی لوں کہ یہ معاملہ مسلم لیگ نون کے سیل کی جانب سے نہیں کیا جا رہا، تو بطور چیف کوآرڈینیٹر اور چیف آرگنائزر مریم نواز صاحبہ وہ اس معاملے پہ خاموش کیوں ہیں؟ وہ بھی تو ایک خاتون ہے، اور ایک خاتون کی عزت پہ بات آ رہی ہے تو وہ ان سے کیوں نہیں اس بات پہ ابھی تک بولی؟ میں یہاں پہ چند صحافیوں کو نام لینا چاہوں گا جو بہت بڑے بڑے بول بولتے ہیں. کچھ پی ٹی آئی کے ہیں، مائتی ہیں، اور کچھ ان کے خلاف ہیں. وہ بڑے پرچار کرتے ہیں صحافت کا، اصولوں کا، قوانین کا، بڑے اچھے اچھے وہ شوز بھی کرتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ اس بات پہ، اس ایشو پہ ایک لفظ ادا نہیں کر سکے. یہ سوال ان سے بھی ہے. عمران ریاض صاحب، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کہاں گیا اب آپ کا وہ سوشل میڈیا؟ کہاں گیا آپ کا وہ صحافتی پرچار؟ کہاں گیا وہ آپ کا بھائیوں جیسا پیار؟ اب آپ کہاں ہیں؟ یہ سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں. والسلام.